حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نازک مقام پر ابو جہل نے برچی ماری اور ان کو شہید کر دیا. کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے اختیار کی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے جھوٹ سنا تھا؟ ہرگز نہیں. لیکن یاد رہے یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے مخالفت نہیں تھی، آپ کی ذات پر اعتراض نہیں تھا. یا تو اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے کر آئے، یا اس کے اندر ترمیم کر دیجئے، اس میں کمی بیشی کر دیجئے، اس کو تبدیل کر لیجئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اختلاف قرآن کی تمام آیات سے نہیں تھا، قرآن کی چند آیات سے مشرکین کو اختلاف تھا. انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سب سے زیادہ سچے اور پاک باز لوگ گزرے ہیں. انبیاء کرام کی امانت، ان کی صداقت، ان کی عدالت، ان کی عفت، ان کی سخاوت، ان کی مہمان نوازی، ان کی صلہ رحمی، کمزوروں کی ہمدردی، وعدے کی وفائی، یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جن کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ صفات اگر موجود ہے تو صرف انبیاء کے اندر مکمل طریقے سے موجود ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ہی ان تمام خوبیوں کے مالک تھے. تو جب یہ تمام صفات یعنی امانت، عدالت، اسی طرح صداقت، عفت، سخاوت، شجاعت، مہمان نوازی، صلہ رحمی، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی، ان کی مدد اور وعدے کو پورا کرنا، یہ تمام صفات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات میں موجود تھی. اور ان تمام صفات کا صرف اپنوں نے نہیں بلکہ دشمنوں نے بھی اقرار اور اعتراف کیا ہے. اس کے باوجود بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات پر سب سے زیادہ تکلیف آئی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آئی، پھر جو نبی کے جتنا قریب تھا اس پر تکلیف آئی. نبی کے زیادہ قریب کس طور پر ہوگا کہ جس آدمی میں جتنا تقوی ہوگا، جتنی طہارت ہوگی، جتنی پاکیزگی ہوگی، جتنا عمل ہوگا، اخلاص ہوگا، خوف خدا ہوگا، اس انسان پر بھی دنیا میں تکلیفیں ہی اتنی زیادہ آئی ہیں. اور ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کے درجات بلند ہوتے ہیں. عام انسانوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان تکالیف کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ تکلیفیں پھر اگر وہ کسی پر آئی ہے انبیاء میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. سید الرسل، فخر الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تکالیف آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف آئی ہے، سیرت کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے. پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پتراؤ کیا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نوجوان لگ جاتے اور آپ کا پیچھے کرتے، آپ کو تنگ کرتے، یہاں تک کہ ایک شقی اور بدبخت انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خاک ڈال دی، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی. بلکہ ایک مرتبہ تو آپ کے قتل کا مکمل منصوبہ بنایا گیا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نہ لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے کی کوشش نہ کرتے، ممکن تھا کہ وہ اپنے اس منصوبے کے اندر کامیاب ہو جاتے. آپ کے صحابہ پر بھی تکلیف آئی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نازک مقام پر ابو جہل نے برچی ماری اور ان کو شہید کر دیا. ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر گرم ریت کے اوپر ان کو لٹایا گیا اور ان کو سزائیں دی گئی.
حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اندر رسیاں باندھ کر ان کو گھسیٹا گیا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے رسیوں سے باندھ کر ان کی پٹائی کی. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو حالت کفر کے اندر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے تھے کہ مار مار کے تھک جاتے تھے, اور جب ان کو مارنا چھوڑ دیتے تو کہتے تھے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں چھوڑا ہے کہ مجھے تم پر رحم اور ترس آیا ہے, بلکہ تمہیں مار مار کے میں تھک گیا ہوں, اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا. یہ اتنی تکلیفیں صحابہ پر آئی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیف آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی تکلیف آئی؟ آپ کو کیوں اتنا ستایا گیا؟ کیوں آپ کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا گیا؟ کیوں آپ کی مخالفت کی گئی؟ کیوں آپ کے صحابہ کی مخالفت کی گئی؟ کیا آپ کی مخالفت اس لیے کی گئی, آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیف اس لیے دی گئی کہ اللہ کے رسول نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, قربانی نہیں کرتے, حج نہیں کرتے؟ نہیں, قطعا نہیں. اس وجہ سے نہیں. اس لیے کہ نماز, روزہ, حج اور قربانی کے احکامات تو بعد میں نازل ہوئے ہیں. کیا اللہ کے رسول نے, اللہ کے رسول کی جو مخالفت مشرکین کیا کرتے تھے اس وجہ سے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کو شراب پینے سے منع کیا, اللہ کے رسول نے ان کو بے پردگی سے منع کیا, اللہ کے رسول نے ان کو حرام جانوروں کے کھانے سے منع کیا؟ ہرگز نہیں, قطعا نہیں. اس کی وجہ سے نہیں انہوں نے مخالفت کی. کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے اختیار کی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کیا انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے جھوٹ سنا تھا؟ ہرگز نہیں. کیا انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت اس لیے کی کہ حضور علیہ السلام اللہ کے وجود کو ان سے مروانا چاہتے تھے؟ اس وجہ سے بھی نہیں. وہ تو خود اللہ کے وجود کے قائل تھے, صرف اللہ کے وجود کے نہیں بلکہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے, اللہ کو مدبر بھی مانتے تھے, اللہ کو مختار کل بھی مانتے تھے. تو جب اللہ کو بھی مانتے تھے, اللہ کے وجود کے بھی قائل تھے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بھی معترف اور قائل تھے, اور وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, شراب, جوا, ان چیزوں کی وجہ سے بھی مخالفت نہیں تھی, تو آخر کون سی وجہ تھی کہ جس وجہ سے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے, جس وجہ سے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو ستایا کرتے تھے؟ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ علت کیا تھی؟ وہ سبب کیا تھا؟ یہ یاد رہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت انہوں نے آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں کی. ابو جہل نے خود پیغمبر علیہ السلام سے کہا تصدق الحدیث, آپ سچی بات کہتے ہو, آپ ہمدردی کرتے ہو, آپ صلہ رحمی کرتے ہو, لا نکذبک, ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے, ہمارا آپ سے اختلاف نہیں, ولکن نکذب الذی جئت بہ, ہمارا اختلاف اس مسئلہ توحید سے ہے جس مسئلہ توحید کو آپ نے بیان کیا ہے. آپ سے ہمارا اختلاف توحید کی وجہ سے ہے, آپ شرک کی تردید کرتے ہیں, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں, اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں, اس مسئلے کی وجہ سے ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں. یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ انعام کی یہ آیت نازل فرمائی, قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر, ہمیں پتہ ہے یہ مشرکین جو آپ سے یہ باتیں کہتے ہیں, آپ کا سینہ ان باتوں کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے, آپ غمزدہ ہوتے ہیں, آپ پریشان ہوتے ہیں, لیکن یاد رہے یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے, یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, یہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں, اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, اس لیے جو ہے یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں. ورنہ 40 سال تک آپ کو سچا کہا, 40 سال تک آپ کو صادق کہا, آپ کو امین اور امانت دار کہا, 40 سال تک آپ کے پاس امانت رکھوائی, 40 سال تک آپ پر بھروسہ کیا. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کی دعوت پر مشرکین جو ہے وہ کوہ صفا کے اوپر جمع ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار کھڑا ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے, کیا میری تصدیق کرو گے؟
تو مشرکین نے کہا بالکل ہم آپ کی تصدیق کریں گے, ہمیں نظر نہ بھی آئے, ہماری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہے, آپ کو ہم نہیں جھٹلا سکتے, ہم نے آپ کو 40 سال میں کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا, کبھی جھوٹ بولتے ہم نے آپ کو نہیں پایا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو. سب نے آپ کی مخالفت کی, آپ کی بات کا انکار کر دیا. پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے مخالفت نہیں تھی, آپ کی ذات پر اعتراض نہیں تھا. اعتراض اگر ان کو تھا, اختلاف اگر ان کو تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان کی وجہ سے تھا. ہرقل بادشاہ نے ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچ گیا, تو ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان اور اس کے دیگر جو تاجر ساتھی تھے, رفقا تھے, ان سب کو اپنے دربار میں بلایا. اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, آپ کے رفقا مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہرقل بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ جو آدمی ہے, یعنی یہ جو نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس کو کبھی تم نے جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ ابو سفیان دشمن تھا اس وقت پیغمبر علیہ السلام کا, لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا اس نے کبھی غدر کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کبھی اس نے غدر بھی نہیں کیا, کبھی دھوکہ نہیں دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کا, آپ کی صداقت کا, آپ کی امانت کا, آپ کی دیانتداری کا, آپ کی عفت کا, آپ کی سخاوت کا, شجاعت کا, مہمان نوازی کا, صلہ رحمی کا اور کمزوروں سے ہمدردی کا, دشمن بھی معترف تھا. دشمن بھی ان چیزوں کو مانتا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں. تو پھر اختلاف کس بات پر ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے, ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون, یہ کافر لوگ, مشرک لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر تو بے شمار آیتیں ہیں, پورا قرآن آیات سے بھرا ہوا ہے, ان کو اختلاف پورے قرآن سے تھا, قرآن کی تمام آیاتوں سے تھا, یا چند آیات سے ان کو اختلاف تھا؟ ہم سورہ یونس کا جب مطالعہ کرتے ہیں, سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان مشرکوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے, واضح نشانیاں, واضح آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا, اللہ فرماتے ہیں جن کو قیامت کا یقین نہیں ہے, جو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ, یا تو اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے کر آئے, یا اس کے اندر ترمیم کر دیجئے, اس میں کمی بیشی کر دیجئے, اس کو تبدیل کر لیجئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اختلاف قرآن کی تمام آیات سے نہیں تھا, قرآن کی چند آیات سے مشرکین کو اختلاف تھا. مشرکین کو اختلاف کس سے تھا؟ پورے قرآن سے نہیں تھا. نماز سے اختلاف نہیں, روزے سے اختلاف نہیں, حج سے اختلاف نہیں, وہ ان ساری چیزوں کو مان لیتے. وہ نماز پڑھنا بھی اسی طرح شروع کر دیتے جس طرح اللہ کے رسول فرماتے, وہ قربانی بھی اسی طرح کرتے جس طرح اللہ کے رسول بتاتے, وہ روزہ بھی اسی طرح رکھتے جس طرح اللہ کے رسول بتاتے, وہ حج بھی اسی طریقے سے کرتے جس طریقے سے اللہ کے رسول بتاتے. اللہ کے رسول شراب سے منع کرتے, وہ شراب سے بھی منع ہو جاتے. اللہ کے رسول ان کو بتاتے کہ یہ جانور حلال ہے, یہ حرام ہے, وہ اس میں فرق بھی کرتے. لیکن اگر انہوں نے نہیں ماننا تھا, اگر انہوں نے کسی چیز کا انکار کرنا تھا, وہ ایک ہی چیز تھی, اور وہ یہ تھا کہ مسئلہ توحید آپ نے بیان نہیں کرنا ہے, آپ نے اللہ کی وحدانیت بیان نہیں کرنی ہے, آپ نے ہمارے معبودوں کو برا بلا نہیں کہنا ہے, آپ نے ان کے اختیارات کی نفی نہیں کرنی ہے, ان کی شفاعت کی نفی نہیں کرنی ہے, بلکہ جس طرح اللہ کا وجود ہے, اللہ خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, اسی طرح اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. یہ بھی ہماری مشکلات کے اندر کام آتے ہیں, یہ بھی ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں, یہ دنیاوی کام ہمارے حل کرتے ہیں. ان آیات سے ان کو اختلاف تھا. خود قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. اللہ فرماتے ہیں مشرکین کے سامنے جب صرف اللہ کی الوہیت کو بیان کیا جاتا تھا, صرف اللہ کی الوہیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ الہ صرف ایک ہے, یستکبرون, تو وہ تکبر کرنے لگتے تھے, وہ انکار کرنے لگتے تھے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, مشرکین کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے, اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی بات کرتا ہے, اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک الہ اور ایک خدا کی بات کرتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. ان کو اختلاف اس بات سے تھا.
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ فرماتے ہیں جب صرف اللہ کی توحید بیان کی جائے، صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا بول بالا کیا جائے، تو اشمأزت قلوب الذین، ان کے دل پریشان ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، ان کی پیشانیوں پہ بل آ جاتے ہیں، پریشانی کے اندر جو ہے یہ چلے جاتے ہیں کہ صرف اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے اور ہمارے معبودوں کا انکار کیا جا رہا ہے. اس مسئلے کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پتراؤ کیا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا. اسی مسئلے کی وجہ سے آپ کے گلے کے اندر چادر ڈالی گئی اور آپ کو اس رسی کو اور اس چادر کو کھینچا گیا، اللہ کے رسول کے گلے کے اندر نشان پڑ گئے. اسی مسئلے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے پیچھے نوجوان اور شریر لڑکے وہ لگ جاتے اور اللہ کے رسول کو جو ہے پریشان کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے. اسی مسئلے کی وجہ سے حضرت زنیرہ کی بینائی چلی گئی. اسی مسئلے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید گرمی کے اندر گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا. اسی مسئلے کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی. یہی وہ مسئلہ توحید ہے جس مسئلہ توحید کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. تو مشرکین کو اختلاف پورے قرآن سے نہیں تھا، ان کو چند آیات سے تھا. ان آیات سے اختلاف تھا جن آیات میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، جن آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ الہ صرف ایک ہے، جن آیات میں اس مسئلے کو اللہ نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز منت منوتی کا لائق نہیں، اگر ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہ مسئلہ تمام انبیاء نے بیان کیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ایک روایت میں آتا ہے 15 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، ایک روایت میں ہے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. فنادى في الظلمات، اللہ فرماتے کئی اندھیروں کے اندر اس نے پکارا. تو کس کو پکارا؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانک تو ہر قسم کے اعتراض سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو عیبوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں کمی کرنے والوں میں سے تھا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکارا اور یہ کہا کہ الہ صرف ایک ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی بات کی وجہ سے ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ان اندھیروں سے ہم نے ان کو نکالا، ان کو نجات دی. اور اللہ نے یہ قانون بیان کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ صرف یونس علیہ السلام کی خاصیت نہیں بلکہ جو بھی مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر، تکالیف کے اندر صرف اللہ کو پکارے گا اور صرف اسی کو الہ سمجھے گا، اسی کو معبود سمجھے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی نجات عطا فرمائیں گے. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو گئے. واشتعل الرأس شیبا، خود فرماتے ہیں میری ہڈیاں جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. سر کے بال بالکل سفید ہو گئے، سر کے بال بھی سفید ہو جائے، ہڈیاں بالکل کمزور ہو جائے، انسان 100 سال تک پہنچ جائے، بیوی بانجھ ہو جائے، پھر اولاد کی کوئی امید نہیں ہوتی. اس وقت اس بڑھاپے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی. بی بی مریم جو ہے ان کے پاس بغیر موسم کے پھل آنے لگے. زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے پوچھا بغیر موسم کے پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب آپ مارکیٹ چلے جائے، اس موسم میں آپ کو آم جو ہے مشکل سے ہی ملے گا، کیوں؟ یہ آم کا موسم نہیں ہے. ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، تو بغیر موسم کے پھل یہ بہت مشکل سے ملتا ہے. اب تو ترقی کا زمانہ ہے، پھر بھی آپ کو مل جائے گا. اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ سواریاں نہیں تھی، یہ جہاز نہیں تھے، یہ ریل گاڑیاں نہیں تھی، یہ جو آج کل مسافت بالکل کم ہو گئی ہے، اس طرح کے اسباب موجود نہیں تھے. اس دور کے اندر بی بی مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل کا آنا زکریا علیہ السلام کی تعجب کا سبب بنا. زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو بی بی مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟
یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے یہ ساری چیزیں دی ہے، یہ جتنا بھی پھل بغیر موسم کے مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ جو اللہ بغیر موسم کے بی بی مریم کو پھل دے سکتا ہے، وہ اس عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر، اس مایوسی کے وقت کے اندر، جبکہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اس بڑھاپے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے اس بڑھاپے کے اندر زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما۔ یہ مسئلہ توحید ہے، اس مسئلہ توحید کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیفیں دی گئی، حالانکہ اللہ کے رسول کی جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ دشمن بھی مانا کرتے تھے، لیکن ابو جہل نے صاف لفظوں میں کہا، امام الانبیاء سے کہا، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم اس مسئلے کو جھٹلاتے ہیں جس مسئلے کو آپ لے کر آئے ہیں۔ 40 سال تک آپ نے مسئلہ بیان نہیں کیا، ہم نے آپ کو نہیں جھٹلایا۔ 40 سال کے بعد آپ نے اللہ کی توحید بیان کی، آپ نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا، آپ نے ان کا انکار کیا، اس لیے ہم نے آپ کو جھٹلایا ہے، اس لیے ہم نے آپ سے دشمنی اختیار کی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ مسئلہ توحید، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کرنا ہوگا۔ آج بہت سارے مسلمان بھی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر شرک ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔